بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے بھی میں نے توبہ کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، توبہ کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے۔ آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ کی حقیقت کیا ہے۔ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے ندامت، پشیمانی، شرمندگی۔ جب کوئی گناہ ہو گیا تو دل کے اندر ندامت پیدا ہو، آدمی اندر سے پانی پانی ہو جائے کہ میں نے کیا غلط حرکت کی، نہ کرنے کی چیز میں نے کیوں کر دی، اندر ہی اندر پشیمانی اور وہ پانی ہونے لگے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ الندم، توبہ تو ندامت کا نام ہے۔ اگر دل کے اندر پشیمانی ہی نہیں ہے، دل میں ندامت ہی نہیں ہے اور زبان سے بول رہا ہے اللہ معاف کر دیجئے، تو وہ توبہ حقیقت میں توبہ ہی نہیں ہے۔ جب تک اندر سے آدمی پشیمان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اس کا نام توبہ رکھا ہی نہیں جاتا شریعت کے اندر۔ جیسے کہ حدیث سنا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا التوبۃ الندم، توبہ تو ندامت کا نام ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اپنے اندر شرمندگی ہونی چاہیے اور دل کے ساتھ اندر سے اندر وہ کہنے لگے کہ میں نے کتنی غلط حرکت کی، کیسی بیہودہ حرکت میرے سے سرزد ہو گئی۔ یہ ہو پہلا کام تو یہ ہے توبہ کا۔ دوسری بات توبہ میں یہ ضروری ہے کہ جو کام غلط ہے اس سے دور ہو جائے۔ اگر دور ہوئے بغیر کرتے کرتے زبان سے بولنے لگے توبہ توبہ توبہ، تو یہ بھی کوئی توبہ نہیں۔ علی الفور وہ اس گناہ سے بلکہ تمام گناہوں سے علیحدہ ہو جائے۔ جب وہ اللہ سے کہے اے اللہ میں نے گناہ کر لیا، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہ سے بالکل دور ہو جائے۔ جب گناہ سے دور ہو کر اللہ سے کہے گا کہ اللہ معاف کر دیجئے، تب معاف ہوگا۔ 2 باتیں تو یہ ہوئی، اور تیسری بات توبہ میں یہ ضروری ہے کہ آئندہ کے لیے عزم کرے، آئندہ کے لیے یہ عزم ہو کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو شرعاً توبہ متحقق ہو جائے گی، یعنی توبہ کا ثبوت ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوگی تو وہ توبہ نہیں ہے۔ جیسے شرمندگی ہی نہیں ہے دل میں، وہ کوئی توبہ نہیں۔ شرمندگی تو ہے لیکن گناہ سے علیحدہ نہیں ہو رہا ہے، دور نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بھی توبہ نہیں۔ اور اگر دور بھی ہو گیا لیکن توبہ توبہ بول رہا ہے، لیکن اندر سے یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں گناہ کو چھوڑوں گا، بلکہ دل میں یہ ہے کروں گا، اب معافی مانگ لیں گے، اب کر لیں گے، اے اللہ معاف کر لے، لیکن دل اندر سے بول رہا ہے کرنا ہے، مجھے ابھی جانا ہے، کام کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ بھی توبہ نہیں۔ تو بھائیو، توبہ ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ متعدد علماء نے اس کی تفسیر اور تحقیق لکھی ہے، اسی کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ علامہ نووی ایک بہت مشہور امام گزرے ہیں جو شافعی مسلک کے تھے، ان کی ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر جہاں توبہ کا بیان آیا ہے
تو سب سے پہلے انہوں نے توبہ کی یہی تحقیق لکھی ہے کہ علماء نے توبہ کی یہ حقیقت بیان کی ہے. تو یہ پوری چیز تینوں کی تینوں مل ملا کر توبہ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات مجھے یہ عرض کرنا ہے اس وقت کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک گناہ وہ جن کا تعلق اللہ سے ہے، ان کا نام ہے حقوق اللہ میں کوتاہی، اور دوسرے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، یعنی حقوق العباد میں کوتاہی. تو کوتاہی کبھی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے حقوق اللہ میں کوتاہی سے، اور کبھی ہوتا ہے حقوق العباد میں کوتاہی سے. اور ان دونوں کی توبہ کا طریقہ ہے. حقیقت تو میں نے بیان کر دی توبہ کی، اب طریقہ توبہ بیان کر رہا ہوں. توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک مسئلہ ہے حقوق اللہ کا، جیسے مثلا نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ نہیں دی، یا اسی طرح حج فرض ہوا تھا لیکن حج اس نے ادا نہیں کیا، یا اس طرح کا اور کوئی حق تھا جس کو ادا کرنا تھا لیکن ادا نہیں کیا، گنہگار ہو گیا. اب کیا کرے گا؟ تو سب سے پہلے تو وہ کرنا ہے جو ابھی بتایا، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اندر اندر پانی ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، توبہ کرے، اور عزم کرے کہ آئندہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، روزہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، جو بھی اللہ کا حق ہے اس کو ادا کروں گا. یہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی تو نمازوں کو دوہرائے. روزہ نہیں رکھا تھا تو روزہ قضا کرے. حج چھوڑ دیا تھا تو اب جلدی سے جلدی حج کے ایام آتے ہی تیاری کر کے حج کے لیے چلا جائے. اس طرح جو کچھ کوتاہی کی تھی اس کوتاہی کا تدارک کرے. یہ ہے توبہ کرنے کا طریقہ. خاص طور پر نمازوں کے سلسلے میں عرض کروں کہ بے شمار لوگ نماز نہیں پڑھتے. دیکھو نماز نہ پڑھنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا میرے اوپر نماز ہے، یعنی جاہل تھا وہ آدمی، اور ایسے علاقے میں تھا جہاں دین سمجھنے اور جاننے کا موقع ہی نہیں تھا. جیسے کوئی دارالحرم میں تھا کافروں کے ملک میں، وہاں ایمان لایا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی میرے اوپر 5 وقتہ نماز بھی ہے. یہاں علماء کا مسئلہ یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسے علاقے میں رہتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا میرے اوپر نماز فرض ہے تو وہ تو معاف ہو گئی اس کی، جب پتہ چلے تو پڑھے گا. لیکن ایسا تو ہم میں کوئی نہیں ہے نا، کہ ایسے ملک میں کوئی رہ رہا ہو جہاں پتہ ہی نہ چلے. ارے ہزاروں علماء ہیں، ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں جاننے والے ہیں، ہر جگہ پر جانکاری مل سکتی ہے. تو ایسا تو یہاں ہو نہیں سکتا، اس لیے یہ تو ہمارے لیے ایک فرضی بات ہے، اس کو اٹھا کے رکھ دیجئے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے نماز نہ پڑھنے کی کہ آدمی جو ہے بھول گیا. کیا ہوا؟ بھول گیا یا سو گیا. مثلا سویا رات میں، ارادہ پکا تھا فجر کو اٹھوں گا، لیکن اس کے باوجود آنکھ ایسی غالب آئی، نیند ایسی غالب آئی کہ اٹھ ہی نہیں پایا. کوئی اٹھانے والا اسے اٹھایا بھی نہیں، یہاں تک کہ اٹھا تو سورج نکلنے لگا. اب یہ کیا ہے؟ ایک بھول، ایک غلطی لگی، بھول ہوئی، آدمی سو گیا یا کوئی اور ایسے کام میں مشغول رہا کہ پتہ ہی نہ چلا اسے نماز کا وقت آیا اور چلا گیا. یہ بھی ریئر کبھی کبھی ہوتا ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار ایک سفر میں تھے اور صحابہ کرام کے اوپر تھکن بہت تھی. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کہیں آرام کر لیں گے. جنگل کے علاقے میں درخت ورخت کے نیچے صحابہ کرام جا کر آرام کرنا چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور صحابہ سے فرمایا کہ بھائی تم میں سے کون ہے جو ہمیں فجر کے لیے جگا دے. اسے کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا تھا، اب سوئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز چھوٹ جائے.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں جاگتا رہوں گا اور میں بیدار کر دوں گا۔ اللہ کے نبی بھی سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے، ادھر سے ادھر جہاں جہاں موقع تھا جا کر سو گئے۔ چونکہ تھکان بہت زیادہ تھی اور وقت بھی کافی رات کا گزر چکا تھا، نیند کا ایسا غلبہ آیا کہ نہ صرف صحابہ کرام بلکہ خود اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی نیند غالب آ گئی، یہاں تک کہ فجر کے وقت اٹھ ہی نہیں پائے۔ رہے بلال نے کہا تھا میں جگا دوں گا، لیکن وہ اپنا اونٹ بٹھا کر ایسا ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، ادھر اونٹ ٹیک لگا کے ایسا بیٹھ گئے، بیٹھے بیٹھے ان کو بھی نیند آ گئی، اسے کہ سبھی تھکے ہوئے تھے، بلال بھی تھکے ہوئے تھے۔ اب جو بیٹھے تو ایسی نیند غالب آئی کہ وہ بھی سو گئے۔ اب یہ جگانے والے جو وعدہ کیے تھے وہ بھی سو گئے، اللہ کے نبی پر بھی نیند طاری ہو گئی، صحابہ کرام پر بھی نیند طاری ہو گئی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سورج نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کا وقت رہتا ہے طلوع آفتاب تک، لہذا شعائیں جب پڑی تو سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، شعائیں پڑنے لگی آپ کے چہرے انور پر، ایک دم گھبرا کے اٹھے کہ سورج نکل آیا۔ دیکھا تو بلال ادھر ہے اور ٹیک لگائے وہ بھی سو رہے۔ آپ نے کہا یا بلال یا بلال یا بلال، اب وہ بھی گھبرائے ہوئے اٹھے، دیکھا تو سورج نکلا ہوا ہے اور بڑی عجیب اور بڑی پیاری معذرت پیش کی۔ معذرت کا لب و لہجہ بھی بڑا پیارا تھا۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، جس ذات نے آپ کو سلایا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، یعنی اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا، ارادہ تو ایسا نہیں تھا، غفلت تو نہیں کی تھی، اٹھنے کا پکا ارادہ تھا، انتظام کر کے سویا تھا، پھر بھی ایسا ہو گیا، بس اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں شیطان کے اثرات ہیں، بس آگے چلو۔ پھر آگے جانے کے بعد وہاں پر وضو کیا گیا، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی، جماعت کے ساتھ نماز فجر کی ادا کی گئی۔ یہ اللہ نے ایسا کرایا، کیوں کرایا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیسے انداز سے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں سب واقعات پیش آئے، اب یہاں سے شرع بن گئی، شریعت آ گئی ہمارے سامنے کہ اگر اس طرح ہو تو اذان بھی دینا چاہیے، اقامت بھی بولنا چاہیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے، جیسے وہاں جماعت چھوٹی یہاں بھی جماعت کرو، لہذا قضا نماز میں بھی جماعت ہوگی۔ یہ سب مسئلے اس سے پیش آئے، نکل آئے، تو بہرحال ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو بھئی ایسا کبھی کبھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی سو جائے یا اس کو بھول لگ جائے اور وہ نماز نہ پڑھ سکے، من نام عن صلاۃ او نسیھا، جو آدمی سو گیا نماز نہ پڑھ کر یا بھول اس کو لگ گئی، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب یاد آئے یا جب بیدار ہو تب اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قضا کرنا پڑے گا۔ دیکھو بھول لگی یا سو گیا تھا، اب یہ تو جان بوجھ کر تو نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال ہو گیا ایسا، تو نماز چھوڑ کے نہیں چھوڑ دینا ہے بلکہ اس کی قضا کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اس کا ذکر کیا گیا۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے نماز چھوڑ دینے کی، چھوٹ جانے کی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی آدمی ایسی مشغولی میں آ گیا، موقع ہی نہیں تھا اسے نماز پڑھنے کا، یاد ہے وقت، یاد ہے ارے نماز کا وقت ہو گیا ہے، بالکل یاد ہے اسے، لیکن ایسی جگہ گھر گیا ہے، ایسے معاملات میں پھنس گیا ہے کہ بس نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ہے اسے۔ جیسے یہ واقعہ بھی پیش آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی دفعہ پیش آیا، 2-3 دفعہ۔ جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ میں مشغول تھے، کفار سے جنگ ہو رہی تھی، گھمسان کی لڑائی جاری تھی، اور 3 نمازیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحابہ کی قضا ہو گئی، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز۔
پھر عشاء کا وقت ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری نمازوں کو قضا کیا. پہلے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء کے وقت میں، عشاء کا وقت تو تھا ہی، فجر تک رہتا ہے عشاء کا وقت، یا آدھی رات تک رہتا ہے بعض ائمہ کے پاس. تو بہرحال تاخیر سے عشاء کی نماز پڑھی. عشاء تو اپنے وقت میں ہو گئی، لیکن یہ 3 نمازیں اپنے وقت سے ٹل گئی. لیکن یہ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا گیا تھا. یہ نہیں کہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز قضا کر دی، نہیں، بلکہ یہ بھی ایک اتفاق تھا، ایک حادثہ تھا، ایک پریشانی لاحق ہو گئی تھی، ایسی مشغولی تھی گمسان کی کہ اس کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں تھا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. پہلی شکل میں بھی گناہ نہیں ہوتا. اگر آدمی مثلا نیند غالب آ کے سو گیا یا بھول لگ گئی، لیکن یاد آنے کے بعد پڑھنا ہوگا، اور ایسا کچھ گھر گیا اور اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، یہاں بھی گناہ نہیں ہوگا، لیکن قضا کرنی پڑے گی، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے قضا فرمائی. ایک اور وجہ ہوتی ہے نماز نہ پڑھنے کی، جو آج عام ہے لوگوں میں. ایسے مواقع تو میں سمجھتا ہوں بہت کم کسی کو پیش آئے. ایک بار ہم لوگ حج میں گئے تھے، پہلا حج تھا ہمارا، تو جو ہے واپسی کا موقع تھا. جدہ میں ایئرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے سارے حاجی لوگ. تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے جو ہے ایئرپورٹ کے عملے نے ہمیں سوار ہونے کا حکم دے دیا، یعنی فلائٹ میں بیٹھ جانے کا حکم دے دیا، اور سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے کچھ دیر کے بعد، 10-15 منٹ کے بعد عصر کا وقت آ گیا، اور فلائٹ کے اڑنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور کچھ باقی تھا. تو لوگ جو ہے نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، اس لیے کچھ لوگ اٹھ کر نماز پڑھنے کی وہاں کوشش کرنے لگے. تو جو فلائٹ کا عملہ تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی چلو، ہم سب تھے اس میں، ہم نے کہا کہ بھائی ہم باہر جا کے پڑھ لیں گے، اندر پڑھنا اگر نہیں ہے تو چلو باہر پڑھ لیتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر. تو کہنے لگے نہیں ایئرپورٹ پہ بھی اب باہر آپ نہیں نکل سکتے، اندر فلائٹ میں آنے کے بعد اب باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، اب باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اندر پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لوگوں کو بڑا غصہ آ رہا تھا. ہمارا اپنا ملک انڈیا میں اگر ایسی صورت ہو جائے تب بھی کچھ سمجھا جائے. وہاں پولیس والے لوگوں کو نماز کے لیے چلو کرتے رہتے ہیں، دکانوں پر بھی جا کے. اب تو شاید وہ بھی ختم ہو گیا سعودی عرب میں اب تک یہ تھا کہ جو ہے نمازوں کے وقت میں پولیس گشت کرتی تھی، دکانوں کو بند کرواتی تھی اور لوگوں کو نماز کو بھیجتی تھی، لیکن اب بھی وہ بھی ختم ہو گیا. لیکن یہ اسی دور کی بات بول رہا ہوں جب وہ سسٹم تھا، پولیس والے نمازوں کے لیے لوگوں کو بیدار کرتے تھے، جگاتے تھے، آگے ان کو لے جاتے تھے. اس دور کی بات بول رہا ہوں، یعنی یہ 2000 کی بات ہے. اب تو کیا چل رہا ہے؟ 22 چل رہا ہے، 22 سال پہلے کی بات. تو اس وقت میں وہ سسٹم ہونے کے باوجود ہم کو نماز پڑھنے نہیں دیا گیا. بڑا احتجاج کیا گیا، لیکن پھر بھی اس عملے نے جو ہے کہا کہ نہیں نہ باہر پڑھ سکتے نہ اندر پڑھ سکتے. حالانکہ انڈیا میں ہر جگہ پڑھتا ہوں نماز، ایئرپورٹ پر بھی پڑھتا ہوں، ایئرپورٹ فلائٹ کے اندر بھی 50 دفعہ الحمدللہ پڑھی ہے. کسی نے منع نہیں کیا، کسی نے نہیں، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ جگہ دیتے ہیں، آئیے یہاں پڑھ لیجئے. کئی دفعہ بار ایسا موقع پیش آیا ہے. ایک دفعہ ایسا بھی آیا کہ ہم لوگ جو ہے فجر کا وقت تھا، ایئرپورٹ پہ گئے اور جانے کے لیے اندر گئے تو فلائٹ میں بیٹھنا تھا، لیکن وقت اتنا تنگ تھا کہ نماز چھوٹ جانے کا امکان تھا. تو فلائٹ کا جو منہ ہوتا ہے سامنے، ہم نے اس کے نیچے نماز پڑھی، مزہ آ گیا. تو بھائی ہر جگہ یہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ سعودی عرب اپنا ملک، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے ہم کو نہیں دیا گیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب کیا کریں، لوگ مجبور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟
یہ ہے مجبوری کی صورت. ایسی کوئی مجبوری پیش آ جائے گناہ نہیں ہوگا لیکن اس کی قضا کرنی پڑے گی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ کے موقع کی نمازوں کو قضا کیا. ایک صورت یہ ہے کہ لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیں بیٹھے بیٹھے، جیسے کہ آج بہت ساری جگہ ہوتا رہتا ہے. محلہ اتنا بڑا، ہزاروں کی تعداد ہے مسلمانوں کی محلے کے اندر، لیکن نماز پڑھنے والوں کی تعداد پوچھو تو 100-200 آدمی بھی نہیں ہوتے، 50-60 آدمی نہیں ہوتے. بہت سے محلے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے 10-20 آدمی نہیں ہوتے نماز پڑھنے والے. محلہ اتنا بڑا ہوتا ہے، بے شمار لوگ نماز قضا کرتے رہتے ہیں. یہ جان بوجھ کر قضا کرنا یہ بدترین قسم کا جرم ہے اور اس کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے اللہ. اس لیے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگنا ہے اگر ایسا کام ہم سے ہوا ہے. اے اللہ معاف کر دیجئے، ہم نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی. یہ نماز کو چھوڑنا بہت بڑا بدترین گناہ تھا جس کے اوپر سخت سخت عذابات کی دھمکی دی گئی ہے. یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود، اب کرنا کیا ہے؟ اس کی بھی قضا کرنا ہے. بعض علماء کا مسلک یہاں پر یہ ہے کہ ایسی نماز کی قضا نہیں، جان بوجھ کر اگر کوئی چھوڑ دے، عذر اسے نہیں، بھول اسے نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بیٹھے بیٹھے نماز کو قضا کر دیا، چھوڑ دیا، تو اہل ظاہر حضرات جیسے علامہ ابن حزم ظاہری اور علامہ داؤد ظاہری، ایسے کچھ حضرات گزرے ہیں تاریخ میں، ان کا مسلک یہ ہے کہ اس کی قضا ہی نہیں ہے. وہ حضرات کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ تم اگر 100 دفعہ بھی اس کے بعد نماز پڑھ لو تو تمہارا گناہ معاف نہیں ہونے والا ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں نا قضا نہیں، ان کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ مطلب ہی نہیں سمجھتے ان کا کیا ہے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں بولتے بھئی قضا نہیں، بس چھوڑے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ مطلب ہے ان کا کہ اتنا بدترین گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے تدارک کی کوئی شکل ہی اب موجود نہیں ہے. بس اللہ جانے تم جانو، قیامت میں جائیں گے اللہ معاف کرے تو معاف کرے، ورنہ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تم 100 دفعہ بھی اگر نماز کو دہراؤ تو نماز ادا نہیں ہوتی. یہ ہے ان لوگوں کا مسلک. اور جمہور علماء، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری اور بھی بے شمار لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں علماء جن کے جمہور، وہ سب حضرات یہ کہتے ہیں اس کی بھی قضا کرنا ہے. اگرچہ بڑا گناہ ہے، بدترین گناہ ہے، معافی بھی مانگو، اس کے ساتھ اس نماز کی قضا بھی کرو. جب بھول والی نماز کی بھی قضا کرنا ہے اور کوئی حادثہ پیش آئے اس کی بھی قضا کرنا ہے تو جان بوجھ کر چھوڑی ہوئی نماز کی بھی قضا کرنا ہے. اس لیے نمازوں کی قضا کرنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہوں گے جن کی کچھ نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، اندازہ کریں کہ کتنی نمازیں میری چھوٹی ہوں گی، 10 50 20 9 مہینے کی، 2 مہینے کی، 4 مہینے کی، سال کی، 2 سال کی. اندازہ کرو. اندازہ کرنے کے بعد روزانہ کچھ نمازیں قضا کرتے جاؤ. مثلا ہر نماز کے ساتھ کم سے کم ایک نماز قضا کر لو. عصر کے ساتھ عصر، ظہر کے ساتھ ظہر، فجر کے ساتھ ایک فجر. اس طرح ہر نماز کے ساتھ کم سے کم ایک نماز. اگر موقع ہے تو 2 ادا کرو، 4 ادا کرو، 5 ادا کرو، جس طرح اللہ آپ کو توفیق دے دے. لیکن کم سے کم ایک نماز تو قضا کرنے کے ارادے سے کام شروع کر دو اور نیت کرو کہ میں جلدی سے جلدی میرے اوپر کی ان قضا نمازوں کو ادا کروں گا. یہاں پر ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر بہت ساری نمازیں ہیں تو قضا کرتے وقت میں نیت کیا کریں، نیت کیسا کریں؟ اس کا ایک بہت آسان نسخہ بتاتا ہوں. آسان نسخہ یہ ہے کہ مثلا آپ کے اوپر 1 مہینے کی نمازیں ہیں، فجر بھی ہے، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے، عشاء بھی ہے. 1 مہینے کی نماز نہیں پڑھی تھی یا 1 سال کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، اب آپ کو پڑھنا ہے. تو ہر نماز کے وقت میں یہ نیت کرو، اے اللہ میرے اوپر جو سب سے پہلی فجر کی نماز قضا ہے وہ ادا کرتا ہوں. اب جو آپ کے اوپر سب سے پہلی کھڑی ہوئی ہے نا سر کے اوپر، وہ ادا ہو جائے گی. اب پھر اور ایک پڑھنا ہے آپ کو فجر،
پھر بھی وہی نیت کرو، اے اللہ اب جو میرے اوپر سب سے پہلی فجر قضا ہے وہ ادا کر دو، اب جو اس کے بعد والی ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ پھر بھی وہی نیت کرو تیسری دفعہ بھی، اے اللہ سب سے پہلی جو فجر میرے اوپر ہے وہ ادا کرتا ہوں۔ اس طرح سب سے پہلی فجر، سب سے پہلی ظہر، سب سے پہلی عصر، سب سے پہلی مغرب، سب سے پہلی عشاء، یہی نیت کرتے رہیں، ایک 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 ہٹتی رہے گی، ایک 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 آپ کے سر سے ٹلتی رہے گی، اور جو نماز رہے گی پہلی وہ ادا ہوتی رہے گی۔ اس طریقے پر آپ اہتمام کے ساتھ ہر نماز کے ساتھ کم سے کم ایک نماز ادا کر لیں گے تو آپ کے اوپر سے تمام نمازیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرمائے، جلد سے جلد جو ہے ہمارے اوپر جو بھی ہے وہ ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ روزوں وغیرہ کا بھی یہی مسئلہ ہے، روزے قضا کرنا ہے، اور بھی کچھ ہے تو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ چھوٹ گئی تھی، دیا نہیں تھا 2-4 سال کی، اب اندازہ کرے کتنا ہے، مال نکال کر جو ہے غریبوں کو دے دیا کرے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر اللہ کے حقوق میں کمی کوتاہی کرنے کے لیے، کوتاہی کرنے پر ہم کو توبہ کیسا کرنا ہے اور اس کو ادا کیسا کرنا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔